سمجھتا ہوں سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے، مفاہمت کو کامیاب ہونے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں یا مختلف ادارے کو دن بدن گالی دینا ہوتا ہے، یہ سیاست کے دائرے میں نہیں ہوتے۔ جو ہمارا سیاسی تقسیم ہے اس کے نتیجے میں ہمارا سیاست کو نقصان، ہمارا جمہوریت کو نقصان، ہمارا معیشت کو نقصان، یہاں تک کہ ہمارا قومی سلامتی کو نقصان۔ پاکستان کے معاملات مفاہمت سے ہی حل ہوں گے۔ مفاہمت کامیاب بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو انتہا پسندی چھوڑنی ہوگی۔ موجودہ سیاست سے سیاست، جمہوریت اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ گڑھے خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کی مرکزی تقریب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب۔ کہا 9 مئی جیسے حملے اور اداروں کو گالی دینا سیاست کے دائرے سے باہر ہے۔ اس وقت مفاہمت کا بادشاہ صرف ایک ہی ہے اور وہ صدر زرداری ہیں۔ بلاول نے کہا بھارت اپنی شکست کو تاحال ہضم نہیں کر سکا۔ فیلڈ مارشل کا نام سنتے ہی مودی چھپ جاتا ہے۔ ہماری افواج نے بھارت کو جنگ کے میدان میں شکست دی۔ پاکستان کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے تو سیاسی حل نکالنا پڑے گا، جس کے لیے کسی ایک شخص کو چننا ہوگا جس پر سب کو اعتبار ہو۔ انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ تو شکر کرو دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے۔ ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے ہم، ان کا وکرم گرا سکتے تھے۔ جب وہ حملہ کرنے آئے تو ہم پہلے یہ آسمانوں میں کا انتظار کر رہے۔ ان کو تب پتہ پڑا جب ان کو سامنے پاکستان ایئر فورس نظر آئی۔ ان کو تب پتہ پڑا جب کمانڈ دے دی گئی تھی کہ شوٹ دم ڈاؤن۔ ہمارے چیف نے، ہمارے ایئر فورس چیف نے ان پہ رحم کیا تھوڑا سا۔ اگر دوبارہ کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کی طرف تو یاد رکھو کہ یہاں اسد زرداری بیٹھا ہوا ہے۔ مودی کو پتہ چل گیا پاکستان مذاق نہیں، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ خود کو دنیا کی بڑی معیشت کہنے والے 4 دن جنگ نہیں کر سکے۔ صدر زرداری کی مودی کو للکار۔ بے نظیر بھٹو شہید کے 18ویں برسی پر گڑھے خدا بخش میں جلسے سے خطاب۔ صدر زرداری نے کہا کہ بھارت پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف والا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ ہمارے فوجی سربراہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ شکر کریں ہم نے لحاظ کیا، ورنہ ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے۔ ہم نے ایسا چیف بنایا ہے جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن جو بھی ہاتھ ہماری طرف بڑھے گا تو جواب ضرور دیں گے۔ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یاد رکھے ہمارا چیف ان کو ناکوں چنے چبا دے گا۔ صدر زرداری نے مزید کہا کہ ایک بے وقوف آدمی نے 4 سال میں دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب کیے۔ شہید جمہوریت دختر مشرق اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 18 برس گزر گئے۔ کم عمری میں عالمی سیاست میں جگہ بنائی، والد کی پھانسی، بھائی کا قتل دیکھا، قید و بند کی سختیاں سہیں، جلا وطنی بھی اختیار کی۔ 2007 میں جمہوریت کی بحالی کے لیے وطن واپس آئیں اور 27 دسمبر کو دہشت گردی کی شکار ہو گئیں۔ بے نظیر کے قتل کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ 6 مئی کو رات کو جب یہ شروع ہوا اور ارلی آور 7 مئی کو جب یہ ختم ہوا، آئی کال اٹ ایئر شو یا ایئر بیٹل، تو آپ نے دیکھا کہ 7 تو ان کے طیارے گرائے گئے۔ جو انٹرنیشنل جو ہماری سٹینڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہمارے پرنسپل، پرویکٹیو اینڈ رزلٹ اورینٹڈ ڈپلومیسی کی وجہ سے اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پاک افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی اور اس کا غرور خاک میں ملایا۔ ہم نے جنگ میں بھارت کے 7 طیارے گرائے۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا سنتاس معاہدہ ایک حقیقت ہے۔ وزیر خارجہ ساگدار کی سالانہ نیوز بریفنگ۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے حملے کے بعد پاکستان جواب کا حق رکھتا تھا۔ نور خان ایئر بیس پر حملہ بھارت کی بڑی غلطی تھی۔ دفاع کے لیے ہم نے اتنا کیا جتنا کافی تھا، ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ ملک کے باہر تحریک انصاف کے کارکن اور جیل کے اندر بیٹھا ان کا لیڈر اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ تحریک انصاف اگر بات کرنا چاہتی ہے تو اسپیکر کا آفس موجود ہے، اخبارات میں بیانات دینے کے بجائے وہ رابطہ کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی جے مذاکرات کے قائل نہیں ہیں اور ملکی اداروں کے خلاف کیچڑ اچھال کر مسائل بڑھانے اور ملک میں انارکی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کے جو بانی ہیں ان کا شروع سے یہ رویہ رہا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن سے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن میں ہے حکومت،
وہ سیاسی ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے. وہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے پلاننگ. یہ نہیں کہ ملک کے باہر جا کے گالم گلوچ کریں، ملک کے باہر جا کے سیاست ایسی کریں جس کا کوئی مطلب نہ ہو سوائے اس کے کہ پاکستان میں نفرتیں پھیلائیں، پاکستان کی ریاست کو، اس کے سپہ سالاروں کو سوال اٹھائیں. پاکستان اور اس کے سپہ سالاروں کے خلاف گھٹیا زبان کا استعمال قابل مذمت ہے. پی پی کی سینئر رہنما شہری رحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا ریاست کے خلاف جانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جو بیرون ملک ایسا کر رہے ہیں وہ ملک کے دوست نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سیدھی بات نہیں کرتی. پی ٹی آئی والے حقیقت دیکھیں، ایک شخص کے پیچھے سیاست تباہ نہ کریں. مذمت کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کھوکھلی دھمکیاں جو دے رہے ہیں. تو اس کی جہاں تک مجھے پتہ ہے اور آپ نے بھی پتہ کیا ہوگا کہ برطانیہ کی حکومت سے پاکستان نے اس کے بارے میں ان کی جو ایکٹنگ ہائی کمشنر تھے ان کو بلا کے ڈیمانڈ کیا. پی ٹی آئی وزراء نے جس قسم کی زبان استعمال کی، ہمارا ظرف ہے کہ یہ اب تک پنجاب میں ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا بغیر لسٹ کے لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں گھسایا گیا. سہیل آفریدی ہمارے مہمان ہیں، ان کی سیکیورٹی کا انتظام نہ کرتے تو بھی تنقید ہونا تھی. اب اگر ان کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے تو بھی تنقید کی جا رہی ہے. پاکستان نیول اکیڈمی میں مڈشپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن المہمان خصوصی. کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی. ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے. خطاب میں بولے افواج پاکستان دنیا میں سب سے بہترین ہیں. ٹیکنالوجی وار فیئر کا انداز بدل چکا. خود کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. All round friendly country cadet and winner of Chief of the Naval Staff Gold Medal is Regulating Cadet Captain Fahad Hassam from Iraq. Whenever they are challenged and their courage is tested, these young leaders personify honor, valor and commitment. سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان شمشاد اختر انتقال کر گئیں. ڈاکٹر شمشاد اختر کا انتقال کراچی میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا. صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اظہار تعزیت. شمشاد اختر اس وقت اسٹاک ایکسچینج اور ایس ایس جی سی کی چیئرپرسن کے فرائض انجام دے رہی تھی. انہوں نے گزشتہ روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی. ڈاکٹر شمشاد کا شمار ملک کی ممتاز ماہرین معاشیات میں ہوتا تھا. پاکستان میں سونا پہلی بار 4.25 لاکھ روپے اور چاندی 8,000 روپے فی تولہ سے متجاوز. آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 2300 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا پہلی بار 4,75,662 روپے کا ہو گیا. چاندی کی فی تولہ قیمت 462 روپے بڑھ کر 8,407 روپے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. بھارت میں عیسائی اقلیت کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کے قیام کا مطالبہ. سکھ فار جسٹس تنظیم نے شمال مشرقی بھارت میں مجوزہ عیسائی وطن کا نقشہ بھی جاری کر دیا. رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست مداخلت کی اپیل بھی کر دی. کہتے ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس پر مشتمل یہ خطہ ایک محفوظ عیسائی کوریڈور بن سکتا ہے. پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نئی ٹیموں کے حصول کے لیے دنیا بھر سے 12 بولیاں موصول ہوئیں، جن میں سے جانچ پڑتال کے بعد 10 بولیوں کو تکنیکی معیار پر پورا اترنے کے باعث اہل قرار دے دیا گیا. اہل قرار پانے والی پارٹیاں اب نیلامی کے مرحلے میں حصہ لیں گی. 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی. آسٹریلیا کا ایشز میں انگلینڈ کو وائٹ واش کرنے کا خواب چکنا چور. میلبرن ٹیسٹ انگلینڈ نے 4 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں پہلی کامیابی حاصل کر لی. شاندار کارکردگی پر انگلینڈ کے جوشوا چارلس پلیر آف دی میچ قرار. 2 روز میں میچ ختم ہونے پر آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو بھاری نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا.
امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں، مشیگن میں درجنوں حادثات رپورٹ، نیو یارک کے سینٹرل پارک میں 18 انچ برف ریکارڈ، ایمرجنسی نافذ، امریکہ کے 3 ایئرپورٹس پر ہزاروں فلائٹس معطل، مسافروں کو مشکلات کا سامنا، جنوبی کیلیفورنیا میں طوفان اور مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی، 4 افراد جان سے گئے، تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے، بجلی کی لائنیں بھی تباہ۔ روس میں انسانوں کو جما دینے والی شدید سردی، یکوتسک میں درجہ حرارت -56 ڈگری ریکارڈ، سائبیریا میں پارہ -45 ڈگری تک گر گیا، شدید سردی سے جھیلیں اور دریا منجمد، برف سے ڈھکے مناظر قدرتی نقش و نگار نمایاں ہو گئے۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے، بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیش گوئی، اسلام آباد میں خشک سردی میں اضافہ، کراچی میں بھی موسم مزید ٹھنڈا، 30 دسمبر کو بارش کا امکان، لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، ایئر کوالٹی انڈیکس 448 عبور کر گیا۔